معافی، شکریہ اور اظہار محبت، ان تین چیزوں کی محبت کے رشتوں میں کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف رویہ درست کرنا ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم سب کے اندر دو بیڑیے لڑ رہے ہیں، پہلا برا ہے، دوسرا اچھا۔ جیتے گا وہی جسے تم کھلاؤ گے۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا۔ سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی میں رب سے چاہتے اور ایمان مر گیا۔ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب لوگ تمہارے معیار تک نہ پہنچ سکیں گے تو پھر وہ تمہارے کردار پر انگلی اٹھائیں گے۔ ظالم کو معاف نہ کرو کیونکہ یہ مظلوموں پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا بڑی مفید تجارت ہے۔ اس کی رحمت کا طلبگار رہنا اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے۔ ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار رہے۔ ہمارے ماؤں کی جائے نماز پر بیٹھ کر مانگی جانے والی دعاؤں نے ہمیں کس کس مصیبت سے بچایا ہوا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ کام سے ہی پہچان ہوتی ہے انسان کی، مہنگے کپڑے تو پتلے بھی پہنتے ہیں دکانوں میں۔ جب دل اچانک اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے، توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ مختصر رہے لیکن مخلص رہے، کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہوتا ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جب باپ قبرستان کی زینت بن جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے خوشیاں قبرستان چلی گئی ہے۔ جس شخص میں یہ نشانی ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ تم سے محبت تو کرتا ہے مگر ظاہر نہیں کرتا، اور وہ نشانی یہ ہے کہ آپ کی باتوں میں دلچسپی لے گا، آپ سے بات کرتے وقت وہ خوش ہوگا اور بور نہیں ہوگا، اور وہ آپ کو بار بار دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے زندگی میں دو لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا، ایک مخلص اور دوسرا وفادار، باقی منافق کو ہر جگہ فٹ پایا۔ دھوکہ دینے والوں کی قدر کرے، یہ بھی ایک استاذ کا درجہ رکھتے ہیں۔